اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیجئے کہ آپ کا پروردگار بڑی وسیع رحمت والا ہے اور مجرموں سے اس کا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ ان قریب مشرک لوگ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ اب کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے پاس کوئی علمی دلیل ہے تو اسے ہمارے سامنے ظاہر کرو، تم تو محض گمان کی پیروی کر رہے ہو اور صرف اٹکل پچو باتیں کرتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کی دلیل زبردست ہے، اگر اللہ اپنی مشیت قاہرہ سے چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ کہہ دیجئے لاؤ اپنے ان گواہوں کو جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، اور اگر وہ جھوٹی گواہی دے بھی دیں تو آپ نہ ان کے ساتھ گواہی دیجئے اور نہ ہی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کیجئے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہ اپنے پروردگار کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ اے رسول، ان سے کہو او میں تمہیں سناؤں وہ چیزیں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کی ہیں، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، 2 اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، 3 اور اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے، اور بے شرمی اور بے حیائی کے کاموں یعنی جیسے جنسی غلط کاری کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ اعلانیہ ہوں اور خواہ پوشیدہ، اور نہ قتل کرو کسی ایسی جان کو جس کے قتل کو خدا نے حرام قرار دیا ہے مگر شرعی حق جیسے قصاص وغیرہ کے ساتھ، یہ وہ ہے جس کی اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقہ سے جو بہترین ہو یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد و کمال تک پہنچ جائے، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کرو۔ ہم کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب کوئی بات کہو تو عدل و انصاف کے ساتھ، اگرچہ وہ شخص تمہارا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرو، یہ وہ ہے جس کی یعنی اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے، شاید کہ تم عبرت حاصل کرو۔ اور یہ بھی کہو یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اسی کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اس اللہ کے راستہ سے جدا کر دیں گے، یہ ہے جس کی اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر ہم نے موسیٰ کو وہ کتاب عطا کی جو نیک عمل کرنے والے پر نعمت کی تکمیل ہے، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، اور لوگوں کے لیے سراسر ہدایت و رحمت ہے تاکہ وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری و حضوری پر ایمان لائیں۔ اور یہ قرآن بڑی بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، پس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اس لیے بھی نازل کی ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے 2 گروہوں یعنی یہود و نصارہ پر تو کتاب یعنی تورات و انجیل نازل کی گئی، اور ہم تو عرب ہونے کی وجہ سے ان کے پڑھنے پڑھانے سے غافل و بے خبر تھے، یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان لوگوں سے زیادہ راہ راست پر ہوتے۔ تو اب تمہارے تمام عذر بہانے قطع کرنے کے لیے تمہارے پروردگار کی طرف سے کھلی ہوئی دلیل اور ہدایت و رحمت قرآن کی صورت میں آ گئی ہے، اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو آیات الہی کو جھٹلائے اور ان سے روگردانی کرے۔ ہم ان قریب ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے روگردانی کرتے ہیں بڑے عذاب کی سزا دیں گے۔